الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، جس میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ آئیے ہم بھی مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آئیے آج کا موضوع ہے موحدین عرب سے تعلقات۔ عرب میں گرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمر بن نفیل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ علی الاعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں تکلیفوں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے 2 شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی اطاعت کروں؟ اللہ اکبر، جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، میں نے تو لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا۔ اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، سبحان اللہ، بلکہ وہ کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمر بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند کہا کرتے تھے کہ اے مکہ والو، اے لوگو، گوار ہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ سبحان اللہ، اعلان نبوت سے پہلے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے ساتھ زید بن عمر بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ سبحان اللہ، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمر بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ پاک کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ سبحان اللہ، پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور اللہ پاک نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش، تم بکری کو اللہ کے غیر یعنی بتوں کے نام پر ذبح کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا